बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल। आज का हमारा टॉपिक वो बड़ा रेलेवेंस है, कुरान और साइंस। और इसके लिए हमने देखना ये है कि साइंटिफिक फैक्ट्स इन द कुरान। द अमेज्ड साइंटिस्ट्स, जितने साइंटिस्ट हैं वो देखकर ये दंग रह गए, बरता हैरत में डूब गए कि कुरान जो 1400 साल पहले नाज़िल हुआ उसमें साइंसी हकायक मौजूद हैं। और कईयों ने एम्ब्रेसिंग ऑफ इस्लाम किया, वो हल्का बगोश इस्लाम हो गए। लिहाजा ये साइंसी हकीकतें हैं जो कुरान पाक में वाज़े हैं। कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं है, बल्कि इल्म, हिकमत और हकीकतों का ख़जाना है। क्या आप जानते हैं कि 1400 साल पहले नाज़िल होने वाली इस किताब में साइंसी हकायक मौजूद हैं, और जो साइंसदानों ने न सिर्फ हालिया सदी में वो चीज़ें दरियाफ्त की हैं, अल्लाह ताला ने वो पहले कुरान पाक में इरशाद फरमा दी थी। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कुरान के वो साइंसी मोजज़े कौन से हैं, वो साइंसी हकायक कौन से हैं, वो रियलिटीज़ कौन सी हैं कि जिन्होंने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरान कर दिया था। उसमें से एक एम्ब्रियोलॉजी, और ये जो इंसानी पैदाइश है। तो अब आप देखिए कि जदीद साइंस जो मराहिल बताती है रहम मादर में बच्चे की पैदाइश के हवाले से, तो उसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 1400 साल पहले वो इरशाद फरमा दिया था कि वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुदग़तन फ़खलक़नल मुदग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो ये सूरह अल-मोमिनून की जो आयात हैं 12 से 14 तक, जो मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया और आपने सुनने का शरफ हासिल किया, इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और बेशक हमने इंसान की तख्लीक की इब्तिदा मट्टी के कीमियाई अज्जा के खुलासे से फरमाई, फिर उसे तौलीदी कतरा बनाकर एक मजबूत जगह यानी रहम मादर में रखा। फिर हमने इस नुतफ़ा को मुअल्लक वजूद बना दिया, और फिर हमने इस मुअल्लक वजूद को एक ऐसा लोथड़ा बना दिया जो दांतों से चबाया हुआ लगता है, और फिर हमने इस लोथड़े से हड्डियों का ढांचा बनाया, और फिर हमने इन हड्डियों पर गोश्त और पट्ठे चढ़ाए, और फिर हमने उसे तख्लीक की दूसरी सूरत में बदल कर तदरीजन नश्व नुमा दी। फिर अल्लाह ने उसे बढ़ाकर मोहकम वजूद बना दिया जो सबसे बेहतर पैदा फरमाने वाला है। तो इससे पता चला कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये हकीकत 1400 साल पहले फरमा दी थी। आज जदीद साइंस जिस नतीजे पर पहुंची है और जिन मराहिल का जिक्र वो कुरान पाक में आया है, उसको कुरान ने हकीकत करार दिया है कि वाक़तन यही रहम मादर में इंसानी तख्लीक और बच्चे की पैदाइश के मराहिल हैं। और इसी तरह आप आगे चलते हैं कि देखिए ये जो माउंटेन्स हैं, तो अब वो एज अ पेग्स, यानी आप अंदाज़ा करें कि ये कीले और मेखे, इनको वो करार दिया है कुरान पाक ने। तो इसमें पहाड़ों का कितना बड़ा अहम किरदार है कि ज़मीन की साख पर तहकीक करने वाले जो साइंसदान हैं वो मानते हैं कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन के अंदर बड़ी गहरी हैं, और जैसे खैमे की मेखें होती हैं, बड़े बड़े कील होते हैं। और ये बात 20वीं सदी में आज उनको मालूम हुई, साइंसदानों को, जबकि कुरान पाक ने सदियों पहले उसको कुरान पाक में बयान कर दिया था। और ये इरशाद फरमाया वल जिबाल औतादा, और ये सूरह निसा की आयत नंबर 7 है। और क्या पहाड़ों को उसमें हमने उभार कर खड़ा नहीं किया? तो इसका मतलब उसकी बड़ी बड़ी मेखें और बड़े बड़े जो कील हैं वो हमने उसको बाकायदा स्टैंड किया। तो इससे पता चला कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये साइंसी हकीकत भी बता दी। इसी तरह आप देखिए एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, कि ये कायनात को जो फैलाव है ये कैसे हुआ, ये बड़ी अहम हकीकत है। और एडवन हबल ने 1929 में दरियाफ्त किया कि कायनात मुसलसल फैल रही है। तो कुरान पाक ने हकीकत 1400 साल पहले बयान कर दी थी। तो क्या ये इत्तेफाक है? अब देखिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है, सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 47 में, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन,
اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سائنسی حقیقت اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے پانی سے زمین کا زندہ ہونا، یعنی رین واٹر اینڈ ڈیڈ ارتھ، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کتنی بڑی حقیقت ہے کہ سائنس آج اس نتیجے پر پہنچی ہے۔ وہ انہوں نے یہ جانا ہے کہ پانی بخارات بنتا ہے اور بادل بنتے ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے، جبکہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں یہ سارا نظام واضح طور پر یوں بیان کر دیا گیا: الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 21۔ اے انسان، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر زمین میں اس کے چشمے رواں رکھ کیے، پھر اس کے ذریعے کھیتی پیدا کرتا ہے جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ تیار ہو کر خشک ہو جاتی ہے، پھر پکنے کے بعد تو اسے زرد دیکھتا ہے، جب تو اسے زرد دیکھتا ہے پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ حقیقت بھی پہلے ارشاد فرما دی، جبکہ سائنس آج اس نتیجے پر پہنچی۔ اور پھر بگ بینگ، یہ کتنا بڑا یہ کارنامہ سائنس کا، اور یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو تھیوری ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پر قرآن پاک نے واضح طور پر پیشین گوئی کر دی تھی، اور کتنی بڑی پیشین گوئی کی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 ہے۔ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر پیکر حیات کی نبود پانی سے کی، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو یہ جو کہا کہ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے اور پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا، تو یہ بالکل بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ ہے، جس کے مطابق کائنات ایک سنگل پوائنٹ سے وجود میں آئی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے قرآن پاک نے یہ جو قرآن جو پیش گوئی کی، تو اس کے مطابق پھر بگ بینگ تھیوری معرض وجود میں آئی۔ اور پھر آگے چلیں تو ڈیپ سی ڈارکنیس، یہ بڑی سائنسی اہم حقیقت ہے کہ روشنی اور اندھیرے کے حوالے سے، اور یہ جدید سائنس کہتی ہے کہ 200 میٹر سے نیچے روشنی نہیں پہنچتی، جبکہ سورۃ نور آیت نمبر 40 میں سمندر کی تہہ میں گہرے اندھیرے کا ذکر کیا گیا، اور سائنس آج اس نتیجے پر پہنچی ہے۔ تو یہ قرآن کیسے جانتا تھا کہ جب اس زمانے میں گہرے سمندر میں جانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو قرآن پاک نے کیا کہا؟ او کظلمات فی البحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ سورہ نور میں آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، یا کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہے جسے موج نے ڈھانپا ہوا تھا، اور پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں، یا تہ در تہ تاریکیاں ہوں اور ایک دوسرے کے وہ اوپر رہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا، جس پر سائنس نے تحقیق کر کے آج اس کی دریافت کی۔ اور پھر بڑی اہم بات زمین کی شکل کے بارے میں، جو شیپ آف دا ارتھ ہے، اس کے بارے میں آپ اندازہ کریں کہ پہلے سے ہی قرآن پاک نے اس کو بتا دیا کہ اس کی جو شیپ ہے وہ کون سی ہے۔ اور اس کے لیے سورۃ النازعات آیت نمبر 30 میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کیا اور اسی زمین کو اس کے بعد اس سے الگ کر کے زور سے پھینک دیا،
اور اسے قابل رہائش بنانے کے لیے بچھا بھی دیا، اور پھر سورج کے وجود میں آ جانے کے بعد اس نے ایسا کیا۔ یہاں جو دہا کا مطلب وہ شتر مرغ کے انڈے جیسی شکل ہے، یعنی گول شکل جسے ہم کہتے ہیں، جو بالکل زمین کی اور بلانٹ شیپ سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ یہ حقیقت سائنس نے حال ہی میں دریافت کی ہے، اس کو تسلیم کیا ہے، جبکہ قرآن پاک نے اس کو 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ تو حاضرین و ناظرین کرام، یہ ایسے بہت سارے درجنوں سائنسی حقائق ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اتفاق ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک میں جو سائنسی حقائق آج سے سال ہا سال پہلے بتا دیے گئے تھے، تو کیا اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ سچی کتاب ہے، اور جس نے کتاب لکھی ہے وہ ذات بھی سچی ہے؟ یہ اس ذات کی کتاب ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اور پھر کیا یہ بات بھی تسلیم کرنے کو دل نہیں کرتا کہ جو سائنسی حقائق جس کے بارے میں ہم نے صرف آج چند چیزیں گوش گزار کی ہیں، تو اس کتاب سے صرف تلاوت کی حد تک ہم تعلق رکھیں اس قرآن پاک سے، بلکہ ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اور دنیا تک ہمیں یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے تاکہ غیر مسلم اس کو سنیں، امبریسنگ و اسلام کریں، ہلکا بکوش اسلام۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن واقعی ایک معجزہ ہے، اٹ از اے میریکل، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ اور پھر اپنا تبصرہ بھی ہمیں لکھیں، ہمیں بتائیں بھی کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور کون سی جو حقیقت سیاسی معجزہ ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہے، آپ کو حیران اس نے کیا ہے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور پھر جو بیل آئیکن اس کو بھی دبائیں تاکہ اس کے تحت آپ کو مزید علم اور حکمت سے بھرپور ویڈیوز ملتی رہیں۔ ایک نیا سلسلہ بھی وہ میں شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، وہ ہوگا وائی اسلام از ٹرو ریلیجن، تو 100 آرگومنٹس انشاءاللہ تعالی۔ اس پر ہم بھرپور طریقے سے اس کو ثابت کریں گے تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دوبارہ کا سلسلہ ملتا رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا